الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على سيد الأنبياء الحمد لله وكفى وسلام على سيد الأنبياء وسيد الرسل نبي الحرمين الشريفين إمام القبلتين جد الحسن والحسين أبو القاسم محمد ابن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وبارك وسلموا تسليما كثيرا كثيرا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المصطفى اللهم يسر الصعب ووسع في الرزق الحلال أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان الدنيا دار العمل والآخرة دار الجزاء الدنيا زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا الدنيا مزرعة الآخرة الدنيا جيفة وطالبه كلاب صدق اللہ العظیم آپ کے سامنے کچھ رب کریم کی کلام کی آیات اور کچھ رحمت للعالمین کی احادیث مبارکہ تلاوت کی گئیں۔ اللہ جل شانہ کمی کوتاہی معاف فرمائے اور اپنی رحمت برکت عطائیں نوازش نورانیت کرم نوازیاں بے بہا فرمائے اور ان میں اضافہ فرمائے۔ بے شک یہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، ختم ہونے والی ہے، اور جو باقی رہنے والی چیز ہے وہ اعمال صالحہ ہیں،
میرے عزیزو، دنیا کی رنگینیوں میں دل کو ایسا مت لگاؤ کہ انسان اس کے لعو لعب مادیت میں پھنس چکا ہو اور ایسا پھنس جائے کہ پھر اس کو اگر جدا کر سکے تو صرف موت ہی جدا کرے، اس کے علاوہ اس پہ کوئی بات، کوئی واعظ، کوئی نصیحت، کوئی تلاوت، کوئی قرآن، کوئی اشعار، کوئی عمل، کچھ بھی اثر نہ کرے۔ موت وہ حقیقت ہے جس کے آنے پر بڑے بڑے پسینے میں شرابور ہو جاتے ہیں، بڑوں بڑوں کی عقل ختم ہو جاتی ہے، کوئی محل کا سوار ہے یا گداگر ہے، سب کو مٹی میں سلا دیتی ہے۔ اس اندھیری کوٹھڑی میں نہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، نہ آپ میرے ساتھ دفن ہوں گے۔ سب نے اپنی اپنی قبر کی منزلیں خود طے کرنی ہیں۔ دنیا کی رنگینی میں دل لگانے سے پہلے تھوڑا سوچ لیں کہ کیا ہم اس سے اپنے دل کو جب ہٹانا چاہیں ہٹا سکتے ہیں کہ نہیں۔ ہم تو خطا کار، سیاہ کار، گناہ گار ہیں، آپ ماشاءاللہ نیک لوگ ہیں، اللہ کی رحمتیں ہیں۔ اللہ جل شانہ مجھے بھی اپنا قرب خاص نصیب فرمائے اور نورانیت خاص نصیب فرمائے اور عمل خاص مقبول و مبرور عبادات کے نصیب فرمائے اور رزق حلال میں برکت، ترقی اور وسعت نصیب فرمائے۔ جتنے آباء و اجداد دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ سب کی کامل مغفرت فرمائے۔ میرے آپ کے جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے چل بسے، اللہ سب کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ فرمائے۔ یہ دنیا مٹ جانے والی چیز ہے۔ دنیا کی لذات کے متعلق میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اے دیکھنے والوں، آپ کے سامنے رنگ برنگی رنگینیاں موجود ہوں، رنگ برنگی رونقیں، کھانے، سروریاں، عیاشیوں کا سامان، کچھ بھی کہہ لیں، سامنے ہو، آپ چند لمحات کے لیے اپنی آنکھیں خود بند کر لیں اور پھر جس طرف کی رنگینیاں آپ نے نہیں دیکھی اس طرف منہ کریں، اپنا رخ ادھر کریں، آنکھیں بند رہیں
بتائیں آپ کو دوسری طرف کی پڑی ہوئی رنگینیوں کی کتنی لذت محسوس ہو رہی ہے، کتنی چاشنی مل رہی ہے، کتنا سرور آپ کو مل رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں، ظاہر آنکھ بند، کھیل ختم۔ عقل مند کو اشارہ کافی رہتا ہے، میری اس چھوٹی سی کمزور سی مثال سے کافی لوگوں کو بڑا فائدہ ہوگا۔ اور اللہ جسے چاہے گا سمجھ بھی دے دے گا کہ میں نے کیا کہا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے۔ واضح ہے سب کہ آنکھ بند، کھیل ختم۔ عزیزو، انسان دنیا میں آیا ہے نہ کہ دنیا کے لیے محنت کرے اور اپنے مالک حقیقی اللہ کے نام کو، اللہ کی ذات کو، حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، قرآن کو، احادیث کو، شریعت کو بھول جائے، بلکہ اس کے آنے کا مقصد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ پاک اپنی پاک کلام میں فرماتے ہیں کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری اطاعت کریں، میری عبادت کریں، میری بندگی کریں۔ اور ہم یہاں پہ آ کے پکے گھروں کے پیچھے چل پڑے، رونقوں کے پیچھے لگ گئے، ایسی عیاشیوں فحاشیوں کے پیچھے کہ آنکھ بند کریں تو سب ختم، سب کھیل چوپٹ ہو جاتا ہے۔ جو نہیں مانتا آنکھ بند کر کے دیکھ لے، کچھ وقت گزار لیں آنکھیں اپنی بند کر کے، پھر خود ہی اس کا فیصلہ کر لے کہ کیا حق ہے اور کیا جھوٹ ہے۔ جو انسان جتنے پانی میں ہوگا اسے اتنا ہی گہرائی کا علم ہوتا ہے، جو پنچھی جتنا اونچی فضاؤں میں جاتا ہے اسے اس کے مطابق معلومات ہوتی ہیں۔ ملمہ سازی کا کوئی فائدہ نہیں، اس دنیا میں میک اپ صرف عارضی گزارا ہے، دکھلاوا ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ بات پھر وہیں پہ آنکھ بند، کھیل ختم۔ انسان اس دنیا میں آیا ہے اللہ کی عبادت کے لیے۔ ایک مثال دیتا ہوں، یوں سمجھ لیے کہ یہ زمین ایک کھیت ہے، یہ زمین ایک کھیت ہے اور انسان کو اس میں کسان کے روپ میں بھیجا کہ یہاں پہ جتنے اچھے طریقے سے محنت کر کے کھیتی کرے گا اتنا ہی اچھا پھل دے کسان تجھے ملے گا۔ اور یہاں پہ محنت کس چیز پہ ہے؟ زمین پہ رہتے ہوئے
اس جہان میں وقت گزارتے ہوئے محنت ہے اللہ کے نام کی، اللہ کے دین کی، اللہ کے نازل کردہ احکامات کی۔ جو بندہ اچھے طریقے سے ان پہ عمل کرتا ہے اس کی زمین بھی سرسبز و شاداب ہوتی ہے، اس پہ پھل بھی بہت ہی خوبصورت اور میٹھے لگتے ہیں، اور جو اللہ کے جتنا قریب ہوتا جاتا ہے اللہ اسے اپنے اور زیادہ قریب کرتے جاتے ہیں۔ آزما کے دیکھ، دنیا کے لعاب سے اپنی آنکھ بند کر کے رب کی طرف آنکھ لگا کے دیکھو، دنیا کے نشے سے نکل کر رب کی محبت کا نشہ اپنا کر کے دیکھو، حرام کو چھوڑ کر کے رزق حلال کی طرف آ کر تو دیکھو۔ اللہ جل شانہ کی نعمتوں کو جھٹلانے کی بجائے اپنا کر تو دیکھو، دیکھو اس کی رحمتیں، اس کی نورانیت کیسے سائے فگن ہوتی ہے آپ پہ۔ اس رب کریم سے مانگ کے تو دیکھو، در در پہ جھکنے والوں اس ایک در پہ حقیقت میں آؤ، جھکو رو مانگو، نہ دے تو کہنا اس کے پاس اتنے خزانے تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن جب سے ہم نے یقین خراب کیے، ایمان خراب کیے، عمل خراب کیے، لین دین برباد کیے، چادر سے باہر پاؤں پھیلانے شروع کیے، تب سے تکلیفیں بھی آئیں، آزمائشیں بھی بن گئیں، عذابی شکل بھی آ گئی، اور سروں پہ ظالم حکمران بھی ہمارے اپنے عملوں کی وجہ سے مسلط ہو گئے، ایسے لعنتی، ایسے ملعون کہ جن کو رب بھی بھول گیا، جن کو قرآن بھی بھول گیا، جن کو نبی بھی بھول گیا، جن کو احادیث بھی بھول گئی، صرف لوٹنے کے لیے اللہ رسول کا نام لے رہے ہیں۔ آخر ان کو بھی موت نے آنا ہے، دیر ہے اندھیر نہیں۔ وہ فرعون و نمرود شداد گئے، ختم ہو گئے، ایسے ایسے شہنشاہ جن کے خزانوں کی چابیاں اونٹوں پہ ردا کرتی تھیں، اتنے خزانے تھے، وہ بھی مٹ گئے۔ انہوں نے بھی مٹ جانا ہے، لیکن دنیا کی ہوس ان کو کھائی جا رہی ہے۔ ان میں سے کسی کو بھیجو اللہ کی راہ پہ، اللہ کے دین کی محنت کے لیے بھیجو، جاتے ہیں کبھی نہیں جائیں گے، کیونکہ جب آنکھوں پہ چربی آ جاتی ہے تو پھر انسان کو کچھ سمجھ نہیں آتا۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ جب آنکھ، کان سب پہ پردے آ جائیں، دلوں پہ پردے پڑ جائیں، پھر پتہ نہیں چلتا انسان کو، وہ سمجھ رہا ہے میں سچ ہوں، میں حق ہوں، میں ٹھیک ہوں،
حالانکہ وہ غلط ہے، جیسا کہ میرے نبی کی نبوت پہ ڈاکہ مارنے والوں کو کوئی اچھا سمجھے، نبوت کا دعویٰ کرنے والوں یا ان کے ماننے والوں کو کوئی، یا ان کے متعلق اچھا کہنے والوں کو کوئی اچھا سمجھے، آپ کے خیال میں کیا وہ اچھا ہے؟ ہمارے نزدیک وہ بالکل بھی اچھا نہیں ہے۔ جس نے میرے محبوب کی نبوت پہ ڈاکہ ڈالا وہ واجب القتل ہے، اور اس سے ماننے والوں کے ساتھ تعلق رکھنا یا نرمی کا برتاؤ کرنا یہ خلاف شرع قانون ہے۔ ایک شخص سے ایک نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے والے کا ماننے والے نے کہا، تو مسلمان ہے تو ہم بھی اپنے کو مسلمان ہی کہتے ہیں، تجھے اگر اعتبار نہیں قادیان کے نبی پہ کہ وہ بھی نبی ہے تو ایک کام کر، استخارہ کر لے، اور یقین کر تو استخارہ کرے گا تجھے محمد مصطفیٰ احمد مجتبی خود خواب میں آ کے کہیں گے کہ ہاں یہ ملعون جس کام میں مان رہا ہوں یہ بھی نبی ہے۔ اس نے سوچا مشورہ تو بڑا اچھا دے رہا ہے استخارے کا، کہا ٹھیک ہے جی میں تیار ہوں۔ وہ عمل کرتا ہے، استخارہ کرتا ہے، رات کو زیارت ہوتی ہے کسی کی، خواب میں دیکھتا ہے اور وہ آنے والا کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، اور یہ قادیان والا بھی مرزا نبی ہے۔ وہ تو سیٹسفائیڈ ہو گیا، مطمئن ہو گیا، ایگری ہو گیا۔ صبح دین مذہب اسلام محمد عربی کا دین سچا چھوڑ کے ادھر چلا گیا، سر عام بول پڑا کہ مجھے خود محبوب خدا نے آ کے خواب میں ایسے کہا۔ کسی بزرگ عالم سے رابطہ ہوا، بات پہنچی، کہا جو تو کہہ رہا ہے اس کا جواب میں تیرے پاس آ کر تجھے دوں گا۔ اس کے پاس پہنچے، ہاں بتا، کہا ایسے 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 ہوا، میں نے استخارہ کیا۔ کہا بات سن بس، تو نے جب استخارے کی نیت کی تو تیرا شک ہو گیا کہ تو نبی پاک کی نبوت میں شک میں پڑ گیا، اور جیسے ہی تو شک میں پڑا ایمان تیرے سے نکل گیا۔ تجھے میرے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ شک ہوا نا، تبھی استخارے کا ارادہ کیا۔ اور کوئی ایسے شخصوں کو ملے یا ان کے چاہنے والوں، ان کو سپورٹ کرنے والوں یا ان کو اچھا کہنے والوں کے قریب جائے، وہاں پہ بیٹھے سوئے کھائے وقت گزارے، ان کے دروس سنے، اور پھر آ کے کہے نہیں میں تو سپر ہوں، میں تو ٹھیک ہوں، میں تو سچ ہوں۔ پھر جب بات ایسی بن جائے کہ وہ کہے میری بے عزتی ہو جائے گی، لوگ کیا کہیں گے،
پھر کہے نہیں میں نے غلطی کی ہے، میں اقرار کرتا ہوں میں فلاں کو چھوڑتا ہوں، صرف ایک چھوٹی سی انا کی نیت۔ اگر اس چیز کو ہٹا دیا جائے کہ کبھی بھی چھوڑنے والے نہیں، تو ایسوں کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے نزدیک تو یہ فارغ ہیں۔ آپ جو جی چاہے سمجھیں، جو جی چاہے کہیں، ہاں اپنی انا کو ختم کر پھر چھوڑ کہ میں اس قابل نہیں ہوں، پھر تجھے مانتے ہیں، لیکن یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ سب انائیت کے لیے کیا جا رہا ہے، دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس لیے قرب قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ انسان ذرا ذرا سے فائدے کے لیے کبھی کیا روپ اختیار کرے گا، کبھی کیا، ابھی کا مومن ہوگا، شام کا کافر ہوگا، کوئی شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہو چکا ہوگا، اس کے علم بھی نہیں ہوگا۔ ابھی زبان سے اور بولے گا، تھوڑی دیر بعد اور بولے گا۔ میں تو کہا کرتا ہوں ایسے لوگوں کو کہ کبھی منہ پہ گوبر مل لیں گے، جسموں پہ گوبر مل لیں گے، اور کبھی خوشبو لگا لیں گے، اس کے چکر میں پڑ جائیں گے، پھر ان کی خوشبو کا کوئی فائدہ نہیں، رہیں گے وہ گوبر میں ہی، جتنی مرضی خوشبو لگائیں اس کو ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور وہی اوقات آ چکے ہیں، ہمارے اپنے ساتھ کئی لوگوں نے بولا، زبانیں کی، اور آنن فانن صبح شام تو دور کی بات منکر ہو گئے۔ ایسے کئی واقعات ہوئے۔ پھر ایسے واقعات پہ یاد آتا ہے کہ ابھی کا مومن پھر کافر، پھر مومن پھر کافر۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ کو اپنے سچے دین پہ رکھے اور ایسی فرقہ وارانیت سے بچائے اور اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ کبھی سرور ہوتا تھا اس جہاں میں، چھوٹے بڑوں کی عزت کرتے، بڑے بچوں پہ شفقت کرتے۔ آج کل تو سارا معاملہ ہی، بزرگ کہا کرتے تھے، ریڈ بلڈ ہو چکا ہے۔ سمجھ ہی نہیں آتی خون کون سا ہے اور سرخ شربت کون سا ہے۔ ملمہ سازی اتنی ہو چکی ہے کہ حق کو پہچاننے سے بندہ عاجز آ جاتا ہے، کیا حق ہے اور کیا نہیں ہے۔ لوگ آج کل نیٹوں پہ دین سیکھنے پہ تلے ہوئے ہیں، کسی بزرگ ولی کے پاس نہ جانا پڑے، اور ایسے لوگ جو دین پہنچا رہے ہیں وہ بھی نیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ کہا کرتے تھے نا، کبھی پنجابی کا ایک مقولہ ہے، ایک تو یہ کہتے ہیں کہ خدا گنجے کو ناخن نہ دے، یہ تو چلے ایک مثال ہے،
انیا حوراں تے گنجے فرشتے، یہ ایک مثال ہوتی تھی کہ حوریں نابینا ہیں، انہیں نظر ہی نہیں آ رہا، اور جو فرشتے ہیں جو ان کے طلبگار ہیں وہ گنجے ہیں، ان کے سر پہ بال نہیں ہیں، پاپی ہیں۔ معاملہ تو یہی ہو چکا ہے، کچھ حوریں بن گئے، کچھ فرشتے بن گئے، کچھ اندھے بن گئے، کچھ گنجے بن گئے، کوئی دیکھنے والے سننے والے بن گئے، کچھ سنانے والے اور بتانے والے بن گئے، اور بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں ہماری ویڈیو کے ساتھ پیاری سی تصویر آ رہی ہے، ہم دین بیان کر رہے ہیں۔ یہ اگر 4 چھینچ کا آپ کی صورت سی اگر نہ نظر آئے گی تو کیا گزارا نہیں ہوگا؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ صرف عنایت، مشرگی، کچھ بھی نہیں ہو۔ اب تو علماء کرام بھی جو ممبروں کے بیٹھ کے کہا کرتے تھے شناختی کارڈ پہ بھی تصویر لگانی، پاسپورٹ پہ لگانی بھی غلط ہے، پھر کہتے تھے جی بلا ضرورت لگانی غلط ہے، کبھی کیا آج ان کے گھروں میں بھی نیٹ اور کیبلیں لگی ہیں، سب نے ٹک ٹک والے موبائل اٹھائے ہوئے ہیں، ٹچ کر رہے ہیں۔ جب سے یہ گند دنیا کا آیا، ایمان دلوں سے نکل گیا، محبت خدا نکل گئی، سب دھوکہ ملمہ سازی شروع ہو گیا، حقیقت نے آنکھیں بند کر لیں اور جھوٹ نے آنکھیں کھول لیں۔ عجیب سا سما بن گیا، اور قرب قیامت کے متعلق فرمایا ہے انسان اگر تجھے اپنا ایمان دین بچانا پڑے پہاڑوں کی چوٹیوں پہ جا کے سنسان ویران جگہ پہ تو بچا لینا۔ آج ویسے ہی حالات بن رہے ہیں۔ قرب دجال کا وقت قریب پہنچ چکا ہے، جھوٹے نبی دعویٰ کرنے والے قرب الاختتام تک پہنچ گئے، مردوں نے لمبے لمبے بال رکھنے شروع کر دیے، عورتوں نے چھوٹے چھوٹے بال کرنے شروع کر دیے، مردوں نے شلواروں ٹخنوں سے نیچے لٹکانی شروع کر دی، عورتوں نے ٹخنے ننگے کرنے شروع کر دیے، مرد عورتوں کی طرح چلنا شروع ہو گئے، عورتیں مردوں کے روپ اختیار کر بیٹھیں، شرم حیا پردہ سب ختم، زمین کو آسمان پہ لے گئے، آسمان کو زمین پہ دے آئے۔ کیا ہوا؟ یہ جتنی بربادی ہے یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، فرمایا جتنا بھی زمین پہ تباہی بربادی قتل و غارت فساد خون ریزی جو بھی ہو رہا ہے، جتنا بھی ہو رہا ہے، جہاں تک بھی ہو رہا ہے، خشکی میں ہے یا تری میں ہو رہا ہے، سمندروں کی تاہوں میں ہے یا آسمان کی فضاؤں میں ہو رہا ہے، بما کسبت ایدی الناس، اے انسان تیرے اپنے ہاتھوں کا کیا ہوا ہے۔ تیرے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ گالی کون دیتا ہے؟
منہ دیتا ہے، زبان دیتی ہے، ہاتھ دیتے ہیں، پاؤں دیتے ہیں، منہ ہی دیتا ہے نا۔ تھپڑ کسے پڑتا ہے، گولی کسے لگتی ہے؟ کافی ہے اتنی مثال۔ اللہ جل شانہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ یہ سب ہمارے اپنے کیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مرنے سے پہلے پہلے موت کی تیاری کر لو، اس سے پہلے کہ اعلان ہو جائے فلاں 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 ابن فلاں فوت ہو گیا، اس کی جنازہ فلاں وقت ہے یا فلاں جگہ ہے۔ اپنے رب سے بنا لو تعلق، دنیا کی رنگینیوں کو تھوڑا کم کر لو، اللہ کے تھوڑے سے ہو جاؤ یار، سارے نہیں ہوتے۔ 24 گھنٹوں میں سے زیادہ نہیں ہے، 4 گھنٹے اللہ کے نام کے لیے نکال لو۔ نہیں کر سکتے 2 گھنٹے نکال لو، 1 گھنٹہ نکال لو، 4 منٹ ڈیلی کے نکال لو یار۔ وہ 4 منٹ اللہ نے مقبول کر لیے نا، رزق حلال پیٹ میں ہوا، سچی توبہ ہوئی، سچے آنسو ہوئے، رب تمہیں ضائع نہیں کرے گا۔ وہ 4 منٹ کے 4 گھنٹے بھی تمہیں دے گا، اپنے قریب کرے گا، اتنا قریب کرے گا کہ 24 گھنٹے اس کی اطاعت میں گزارو گے اور اسی کے ہو جاؤ گے۔ فرمایا انسان نفلی عبادت کرتے کرتے میرے اتنا قریب ہو جاتا ہے، میرے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ وہ میرا محبوب بن جاتا ہے۔ وہ نہیں چل رہا ہوتا بلکہ اللہ فرماتا ہے اس کے اندر میں سمایا ہوتا ہوں، میں چل رہا ہوتا ہوں۔ وہ نہیں دیکھ رہا ہوتا بلکہ اس کی آنکھوں میں میں سمایا ہوتا ہوں، میں دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ وہ نہیں بولتا بلکہ میں بول رہا ہوتا ہوں اس کے اندر۔ وہ نہیں سنتا بلکہ میں سن رہا ہوتا ہوں۔ وہ کچھ بھی نہیں کرتا، وہ جو بھی کرتا ہے گویا کہ وہ میں کر رہا ہوں کہ میں اس کے اندر سمایا ہوں۔ پھر وہ اگر میرے نام کی قسم کھا لیتا ہے میں اس کو قبول کر لیتا ہوں، میں اس کے زبان سے نکلنے والے الفاظ کو فوری طور پہ عملی شکل دے دیتا ہوں۔ لیکن یہ کرے گا کون؟ وہی کرے گا جو اللہ کے ساتھ دوستی لگائے گا، 4 منٹ نکالے گا، اللہ کا ہو کر تو دیکھو، اللہ کے بن کر تو دیکھو، اللہ کی ناراضگی کو مول نہ لو، اس کی دوستی بناؤ، ناراضگی کو ختم کر کے دیکھو، گناہوں کو چھوڑ کر کے دیکھو، اس کے ساتھ تعلق جوڑ کر کے دیکھو، اس سے مانگ کر تو دیکھو، لیکن سچائی سے مانگنا، ملمہ سے نہ مانگنا، دھوکہ سے نہ مانگنا، فراڈ سے نہ مانگنا، 2 نمبری سے نہ مانگنا، اس رب کے ساتھ کوئی 2 نمبری ٹھگی نہ کرنا۔ کیوں ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير۔ فرمایا وہ تو تمہارے دلوں کی باریک بھی باتوں تک کو جانتا ہے۔ قیامت کے دن ایک شخص سے فرمایا جائے گا اللہ کی طرف سے کہ میں بھوکا تھا، تیرے گھر آیا، کھانا مانگا، تو نے مجھے دھتکار دیا، میں پیاسا تھا، اے فلاں تیرے گھر آیا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، میں ننگا تھا، کپڑا لینے تیرے پاس آیا، تو نے مجھے کپڑا نہیں پہنایا،
بندے عرض کریں گے جس جن سے یہ سوال ہوگا، اے علیم بذات الصدور، اے اللہ، اے رب العالمین، آپ تو سب کو دینے والے ہیں، آپ تو رب ہیں، پالنے والے ہیں سب کے، بھلا آپ کو کھانے پینے کی کیا حاجت؟ آپ کب ہمارے یہاں کھانے پینے یا کپڑے کے لیے آئے؟ اللہ فرمائے گا فلاں وقت، فلاں دن، فلاں ساتھ ایک فقیر تیرے پاس، ایک پراگندہ وال، ایک درویش تیرے پاس آیا تھا، تیرے سے سوال کیا تھا، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا دے، اور تو نے دیکھ کے ڈاس کر کے دروازے کو بند کر دیا تھا اور کہا چل پرے، ہٹ جا، گندا ترکا ہوا پراگندہ وال، لتھڑا ہوا غلاظت میں، دھول مٹی میں میرے ہاں آ گیا ہے۔ فرمایا وہ شخص نہیں تھا بلکہ وہ میں تھا، اس کے اندر میں سمایا ہوا تھا، وہ میرے اتنا قریب تھا، اسے میں نے بھیجا تھا جا فلاں سے مانگ۔ وہ کیا کہتا ہے، اے شخص میں تیرے در پہ آیا تھا، تیرے گھر پہ پانی پینے کے لیے آیا تھا، پیاس کی شدت میں تو نے مجھے ہٹا دیا، پانی نہیں پلایا، میں کپڑا مانگنے تیرے پاس آیا تھا، میں نے کہا میرے تن پہ ٹوٹے کپڑے ہیں، سطر بے پردہ ہو چاہتا ہے، مجھے کپڑا چاہیے، تو نے کہا جا میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ آج کل ایسے آ گئی ہے ملمہ سازی کہ سچ کو بھی جھوٹ بنا دیا گیا۔ اہل حق اور ناحق کو پہچاننا کافی مشکل ہو گیا۔ بھیک مانگنے والوں کی کثرت ہو گئی، رنگ برنگے طریقے نکال لیے سب نے، کوئی کیسے مانگ رہا ہے، کوئی کیسے، کپڑا ہے، روٹی ہے، پانی ہے، رزق ہے، لیکن عیاشیوں کے لیے مانگ رہے ہیں۔ کچھ جمع کر کر کے مر جاتے ہیں، کچھ تو ایسے بھی تھے جو جمع کرتے رہے، کرنسی چینج ہوئی، توڑے کے توڑے نوٹوں کے جلا ڈالے، کیا فائدہ؟ دوسرے کا رزق بھی برباد کیا، اپنا بھی کیا۔ ایسوں سے بچیں اور اہل حق کا ساتھ دیں، اور حقیقت میں جو حقدار ہو وہ انسان کو نظر آ جاتا ہے، اگر اندر تھوڑی سی نورانیت ہو تو، ایمان کا ذرہ ہو۔ اس لیے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، ارے مانگنے والوں کو نہ جھڑک، نہیں دے سکتا خاموشی اختیار کر لے، صاف کہہ دے نہیں ہے، لیکن جھڑکنا، مارنا، بھگانا، دوسرے کے منہ پہ دروازے کو ٹھاک کر کے بند کر دینا، یہ بہت بری بات ہے۔ اس سے انسان تو انسان، رب بھی ناراض ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو راضی کرو گے کیسے؟ رب جلدی راضی ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے محنت بہت کرنی پڑتی ہے، اندر ایمان ہونا چاہیے، سچے آنسو ہونے چاہیے۔ اللہ جل شانہ اپنی رحمت فرمائے، فرائض کی پابندی کیا کرو، جو اللہ نے حق کر حلال کا رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کیا کرو، آخرت کا خزانہ ہے۔ اپنے روپوں میں سے، اپنے پیسوں میں سے 2%، 4%، 10%، 50%، 20%، جتنا آپ کا دل کرے
علیحدہ کر کے رکھ لیا کرو، وہ پورا مہینہ صدقہ و خیرات کرتے رہو، کوئی گناہ نہیں، آخرت کا اجر ہے۔ ہدیہ کی نیت سے رکھ لو، مساجد میں ہدیہ کی نیت سے دیتے رہو، اللہ کے فضل کے ساتھ ثواب ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ فرماتا ہے اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں کو بڑھاؤں گا۔ اور اگر کفر کرو گے تو میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ جل شانہ مجھ پہ آپ پہ رحم فرمائے اور رزق حلال وافر مقدار میں نصیب فرمائے، اور اپنے گھر میں اپنے نام پہ صدقہ خیرات ہدیات زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرمائے اور اہل حق کو دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم اس سے آپ سے سب سے راضی ہو، کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہو اللہ جل شانہ اپنے فضل و رحمت سے معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔ السلام۔